آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی پراسرار کہانی کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں انسانی تجسس کا ٹکراؤ سیدھا سیدھا نامعلوم خطرات سے ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ پرانی باتوں کو بس وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں نا، لیکن پرانے شہر کی اس خستہ حال حویلی اور اس کے تاریک راز کی یہ داستان ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ہوتا ہے جب ہمارا جدید علمی تجسس کسی ایسی قدیم اور بے چین برائی کے سامنے آ کھڑا ہو جسے صدیوں سے دفن کر کے رکھا گیا ہو؟ یہ جدید دور کے شکوک و شبہات اور صدیوں پرانے انتباہات کے درمیان ایک ایسا خطرناک چوراہا ہے جہاں کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ویران حویلی کی داستان اور اس سے جڑے ماضی کے سائے کے بارے میں۔ پرانے شہر کے بالکل بیچوں بیچ موجود یہ حویلی کوئی عام خستہ حال عمارت نہیں تھی۔ یہ کئی دہائیوں سے مکمل طور پر ویران اور سنسان پڑی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی بھی جگہ پر انسانوں کا آنا جانا بالکل بند ہو جائے تو وہاں وقت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب کہانیاں اور خوفناک داستانیں خود بخود جنم لینے لگتی ہیں۔ دراصل حویلی کی یہ طویل ویرانی ہی اس پوری کہانی کی سب سے بڑی بنیاد بنی۔ اب مقامی لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو لے کر ایک بہت ہی گہرا اور خوفناک عقیدہ بسا ہوا تھا، اور یہ کوئی معمولی وہم بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک واضح اور سخت انتباہ تھا کہ اس حویلی کے بالکل نیچے تاریک تہہ خانے میں ایک قدیم تابوت رکھا ہے، اور اس تابوت میں کوئی مردہ نہیں بلکہ ایک ایسی بے چین روح قید ہے جو صدیوں سے سکون کی تلاش میں پھٹک رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار کی طرف، یعنی احمد کے خطرناک شکوک و شبہات اور منطق کا اس داستان کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ۔ یہاں ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور واضح تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تو وہ مقامی لوگ ہیں جو اس جگہ کے قریب سے گزرنے سے بھی کانپتے ہیں، اور دوسری طرف ہے احمد۔ احمد دراصل شہر کا ایک محقق ہے جس کی ساری دلچسپی صرف اور صرف پرانی اور نایاب اشیاء تلاش کرنے میں ہے۔ اس نے گاؤں والوں کی باتوں اور ان کے شدید انتباہات کو بس پرانی کہانیاں سمجھا اور انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد احمد کے قدم اس تاریک تہہ خانے کے اندر جاتے ہیں جہاں انسانی حواس پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی جو ماحول تھا اس کی تفصیلات واقعی حیران کن ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک عجیب سی بو ہوا میں تیر رہی تھی جو برسوں کی ویرانی اور کسی نامعلوم چیز کی موجودگی کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہاں ایک ایسی خاموشی تھی جو بالکل بھی پرسکون نہیں بلکہ انتہائی غیر فطری اور بھاری تھی، اور وہ تہہ خانہ وہ دھول اور مکڑی کے جالوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ لگتا تھا جیسے وہاں وقت بالکل تھم سا گیا ہو۔ احمد اپنی ٹارچ جلا کر اس گھپ اندھیرے کو چیرتا ہوا آگے تو بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے سارے حواس خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس جگہ کا خوفناک پن مزید بڑھتا چلا گیا۔ رات ٹھیک 10 بجے حویلی میں داخل ہونے سے لے کر 10:15 بجے تہہ خانے کی طرف جانے تک اور پھر 10:30 بجے تابوت کے ملنے تک یہ پورا وقت ایک عجیب سی ٹینشن سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر 11:15 بجے وہ آخری لمحہ آیا جب روشنی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ احمد کیسے قدم بقدم تیزی سے ایک جال کے اندر پھنستا چلا گیا۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ تابوت خود چیخ چیخ کر ایک بہت بڑی وارننگ دے رہا تھا۔ یہ واقعی کوئی عام تابوت نہیں تھا۔ انتہائی بھاری لکڑی، اس پر کھدے ہوئے عجیب و غریب نشانات جو کسی قدیم زبان کے لگتے تھے، اور سب سے بڑی بات، اسے موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں واضح کر رہی تھیں کہ اسے کھولنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر موجود کسی چیز کو باہر آنے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے احمد کے علمی تجسس نے ان تمام خطرناک اشاروں پر پردہ ڈال دیا، اور پھر وہ مرحلہ آیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، تابوت کو کھولنے کا مرحلہ۔ ہر ایک اٹھایا گیا قدم سیدھا تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ سب سے پہلے ان بھاری زنجیروں کو توڑا گیا جو صدیوں سے ایک آخری حصار بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھاری بھرکم ڈھکن کو دھکیلا، اور جیسے ہی وہ ڈھکن اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا، ایک انتہائی ٹھنڈی
اور برف جیسی ہوا کا جھونکا اندر سے باہر آیا، بالکل ویسے جیسے صدیوں سے قید کوئی چیز اچانک آزاد ہو گئی ہو۔ اس بات کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جو جسمانی طور پر رونما ہوا اور مکمل طور پر غیر فطری تھا۔ ذرا سوچیں، حویلی کی تمام کھڑکیاں مضبوطی سے بند ہیں، لیکن اندر ایک پراسرار اور تیز ہوا چلنے لگتی ہے۔ یہ اس بات کی 100% گارنٹی تھی کہ ان زنجیروں کا مقصد محض تالا لگانا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ایسی پراسرار قوت کو قابو کیے ہوئے تھی جو ہماری سائنس اور طبیعت کے قوانین سے بہت دور تھی۔ اور پھر اس گہری خاموشی میں ایک مدھم سی سرگوشی احمد کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ انہیں واپس نہ آنے دو۔ اب یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی انتباہ تھا یا اس تابوت کے اندر قید کسی ہستی کی کوئی فریاد؟ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد کے اندر پہلی بار حقیقی خوف نے جنم لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جو ہمت دکھائی تھی وہ اب اسے سیدھا تباہی کے منہ میں لے جا چکی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف، وہ آخری خوفناک سچائی اور اس لعنت کا مکمل غلبہ۔ جب تابوت پوری طرح کھلا تو توقعات کے بالکل الٹ اس کے اندر کوئی مردہ جسم، ممی یا سوکھی ہوئی ہڈیاں نہیں ملی۔ اس کے بجائے وہاں سے صرف ایک بہت ہی گہرا اور گاڑھا سیاہ دھواں اٹھنے لگا جو بے چینی کا ایک واضح مظہر تھا۔ اور اس دھوئیں کے بالکل بیچ میں تابوت کے اندر صرف ایک ہی چیز رکھی تھی، ایک پرانی سی تصویر۔ لاش کا نہ ہونا اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ تابوت کسی انسانی جسم کے لیے نہیں بلکہ کسی غیر مری اور تاریک قوت کو قید کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اب جال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہ سیاہ دھواں اب ایک بہت ہی تاریک سائے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ احمد نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش تو کی ہوگی، لیکن دروازہ بغیر کسی بیرونی قوت کے اپنے آپ بند ہو کر لاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ سب سے خوفناک لمحہ، ٹارچ کا بجھ جانا۔ روشنی کا ختم ہونا اس بات کی علامت تھا کہ اب صورتحال مکمل طور پر احمد کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب وہ مطلق تاریکی اور اس نامعلوم سائے کے رحم و کرم پر تھا۔ رات کی اس تاریکی اور جو بھی چیخو پکار ہوئی ہوگی، اس کے بعد صبح کا ایک گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ جب مقامی لوگ ہمت کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو منظر بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا پڑا ہے، لیکن احمد کا وہاں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ محقق جس نے صرف اپنی منطق اور دلیل کے سہارے وہاں قدم رکھا تھا، اب مکمل طور پر غائب تھا، اور پیچھے کیا بچا؟ صرف ایک جسمانی ثبوت، اس کا وہ پرانا بیگ جو وہیں فرش پر پڑا تھا۔ لیکن اصل رونگٹے کھڑے کر دینے والا موڑ تو ابھی باقی تھا۔ اس بیگ میں جو تصویر ملی، اس نے ایک نہایت ہی خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ اس پرانی تصویر میں اب کوئی اور نہیں بلکہ خود احمد نظر آ رہا تھا، تابوت کے بالکل پاس کھڑا ہوا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی، منجمد کر دینے والی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مارا نہیں گیا، بلکہ وہ اس لعنت کا حصہ بن کر اسی تابوت کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ اور اس طرح وہ داستان جسے شاید محض ایک من گھڑت کہانی سمجھا جاتا تھا، اس نے ایک بار پھر خود کو 100% سچ ثابت کر دیا۔ وہ تابوت اور وہ ویران حویلی آج بھی وہی ہیں، وہ آج بھی اسی تہہ خانے کا حصہ ہیں، اور مقامی لوگوں کا یہ عقیدہ اب مزید پختہ ہو چکا ہے کہ یہ تابوت ابدی ہے، یہ کبھی نہیں بھرتا۔ ہر نئی رات یہ ایک نئی روح کا انتظار کرتا ہے، اور احمد کی کہانی وہ تو بس اس ابدی اور نہ ختم ہونے والے چکر کا ایک چھوٹا سا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ تو آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب علم اور منطق ان حدود کو پار کر جائیں جنہیں صدیوں پہلے کسی خاص وجہ سے کھینچا گیا تھا، تو اس کا انجام بہت ہی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ وہ ابدی تابوت آج بھی وہی ہیں، اپنی پیاس بجھانے کے لیے بالکل تیار۔ نامعلوم چیزوں کو حد سے زیادہ خریدنے کی قیمت واقعی بہت بھاری ہو سکتی ہے، اور یہ سوال ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ اس تاریخ تہہ خانے کی پکار کا اگلا شکار آخر کون بنے گا؟